بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کا میرا موضوع نماز کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہوگی، چونکہ ہم مختلف گاؤں میں، مختلف محلوں میں، مختلف مساجد میں جب نماز پڑھانے جاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کیا چاہ رہا ہے اور یہ بندہ اللہ کو کیا پیش کر رہا ہے، کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تھوڑا کچھ گفتگو نماز کے حوالے سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگرچہ عزیزان محترم نماز کل اعمال میں سے افضل ترین اور بہترین عمل ہے اور انسان کی معنویت و روحانیت کو رشد و تکامل دینے والی عمل ہے نماز، لیکن اس کے باوجود ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے لیے جو سارے اثرات روایات و قرآن میں نقل ہوئے ہیں ان کو ہم نے کبھی اپنے اندر محسوس نہیں کی۔ مثلا ان اثرات میں سے ایک اثر بحار العنوان میں ایک روایت ہے، وہ نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ تو پھر عزیزان محترم، ہم سالہ سال نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم معراج پر گئے ہیں۔ اس طرح ایک اور اثر قرآن مجید فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ناپسندیدہ افعال اور گناہوں کا ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ ان اثروں کے علاوہ جو دو بیان کیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اثرات روایات میں نقل ہوئے ہیں، لیکن ہم نماز پڑھنے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، ہم اپنے اندر ان اثرات کو نہیں پاتے، ان اثرات کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں دراصل یہ وہ نماز نہیں ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں کہ یہ اصل نماز نہیں ہے، روح نماز نہیں ہے، بلکہ ڈھانچہ نماز ہے جو نماز جیسی دکھتی ہے۔ ہم میں سے شاید بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو دیکھیں شاید وہ دوسرے اوقات میں جو مسائل وہ نہیں سمجھ سکتے ان کو وہ نماز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے عالم میں ان مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ٹیچر ہو، نماز مغرب و عشاء کے بعد اگر آپ نے اسٹوڈنٹ کو درس دینا ہو، پڑھانا ہو، اور آپ کو مطالعے کی فرصت نہ ملی ہو، تو آپ بہت سارے ہم میں سے ایسے ٹیچر بھی ہیں جو مغرب اور عشاء کی نماز کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور مغرب و عشاء کی نماز کے عالم میں ہم
سبق کی جو مطالب ہے اس کو ذہن میں دہراتے ہیں. یا پھر ایک اور مثال، کاروباری حضرات، کسب و کار، تاجر، دکاندار، بہت سارے کاروبار ہیں. نماز کے عالم میں وہ لین دین اور حساب کتاب لگانے لگ جاتے ہیں. تو اب آپ یہ فرمائیں کہ یہ نماز وہ نماز ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ نہ صرف ہماری تکامل اور رشد کا سبب نہیں بنتے، بلکہ ہمیں اپنی ان نمازوں پر اللہ سے طلب مغفرت کرنا چاہیے، بخشش طلب کرنی چاہیے. کیوں؟ وجہ کچھ مثالیں دیتے ہیں، آپ خود وجہ سمجھیں گے. پہلا مثال دیتے ہیں. ایک شخص ہے جو آپ کی جو دوسرے کے سامنے آپ کی تعریف کرتے ہیں اور ان الفاظ اور جملوں کے ذریعے سے آپ کی تعریف کرتے ہیں جو وہ خود جانتے ہی نہیں ہیں. یا کوئی شخص آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے وہ اظہار محبت کرے اور کہیں کہ میں اخلاص نیت رکھتا ہوں، یا کہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف آپ اس کے دل سے آگاہ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کا ہوش و حواس پوری طور پر کسی اور جگہ پر ہے، اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ خود جانتا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اس صورت میں آپ کہیں آپ اس شخص کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، آپ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے. یا ایک اور مثال دیتے ہیں. مثلا ایک شخص آپ کے ساتھ بات کر رہا ہو اور اس کا چہرہ دوسری طرف پھیرا ہوا ہو، چہرہ، اور نگاہیں اوپر نیچی دائیں بائیں کر رہا ہو. تو عزیزان گرامی، آپ اس کا یہ عمل آپ اپنے لیے مسخرہ اور مذاق شمار نہیں کریں گے. تو آپ ذرا صحیح فرمائیے کہ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، آیا یہ نماز ہے، آیا یہ عبادت ہے، یا سراسر اہانت اور مذاق و مسخرہ ہے اللہ کے ساتھ. بحار الانوار میں رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ کیا اس طرح کی نماز پڑھنے والے اللہ سے نہیں ڈرتا کہ جن کو خداوند کریم نے گدھے کی صورت میں مسخ کر دے. عزیزان گرامی، فرمایا کہ کچھ نماز پڑھنے والے ہیں کہ اللہ ان کو گدھے کی صورت میں مسخ کریں گے. تکبیرۃ الاحرام آپ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی کا آپ اعلان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز کی محبت بھی اللہ اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے. دوسرے چیز کی طرح بھی آپ کا دل پھیرا ہوا ہے، آپ کا توجہ دوسری چیز کی طرف ہو. تو اس صورت میں کیا یہ آپ کی یہ نماز نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی سے کھیل اور مسخرہ نہیں ہوگی؟ عزیزان محترم، ہم سال ہر سال نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں. یا ایک اور بات میں یہاں پر اضافہ کر دوں کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں جب ہم ایک عام انسان کے سامنے پوری توجہ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں، بات کرتے وقت ہم اپنے چہرے کو آگے پیچھے نہیں پھیراتے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کے دل میں اتنی وقت نہیں ہے
کہ آپ نماز کی حالت میں اپنے دل کو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں گھماتے رہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی عبادتوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنی نمازوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی پروردگار توفیق دے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے چاہا ہے۔ پروردگار ہمیں ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق دے جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا مصداق ہو۔ پروردگار ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو معراج المؤمن کا مصداق ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔